لله الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين ساعدوا في معارج الحق بالتحقيق وسعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. پہلی عالمی اہل بیت کانفرنس میں تشریف فرما خصوصیت کے ساتھ آل نبی حضرت سید معین الدین محمد میاں فخری نظامی چشتی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء، اور اس کے علاوہ آل نبی اولاد علی محبوب العارفین سید محبوب میاں صاحب قبلہ نائب سجادہ نشین، خصوصی مہمان آل رسول حضرت سید اکرم عباس نظامی صاحب قبلہ، سید اسد الدین العسکری صاحب قبلہ، خواجہ شیخ محمد اکبر شاہ قادری چشتی صاحب قبلہ المعروف ربانی پیر صاحب. اور آج جس کا خطاب آپ نے سنا حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق القادری صاحب قبلہ حنفی برکاتی مداری چشتی اشرفی، اور جس کا خصوصی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے خطیب جلیل عالم نبیل شہزادے غوث اعظم شہزادے خطیب دکن خطیب زمن حضرت علامہ مولانا سید علی مصطفیٰ قادری کاظمی الجیلانی صاحب قبلہ حیدرآباد، اور تمام حضرت بیسم سوشل ویلفیئر فاؤنڈیشن اورنگ آباد کے کارکنان، خصوصیت کے ساتھ شیخ زبیر احمد الحسینی، السلام علیکم. ایک شاندار خطاب ہمارے مفتی صاحب قبلہ سے آپ نے سنا، اور شاندار خطاب کرتے ہی ہیں وہ. میں پہلی بار آیا ہوں، وہ کئی بار آ چکے ہیں، تو مجھے بار بار کچھ آپ کو بولنا نہ پڑے، لگے کہ میں مہمان ہوں اور مجھے تکلف آپ کے ساتھ کرنا پڑے گا، اور آپ مہمانوں کے ساتھ جیسی میزبانی کرنی چاہیے ویسا حق ادا کیجیے گا. کریں گے؟ کچھ کہنے اور سننے سے پہلے آئیے ہم اور آپ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور بآواز بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى من صلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ انٹرنیشنل
اہل بیت کے حوالے سے اورنگ آباد کی سرزمین پر حضرت بیسم ویلفیئر کی جانب سے کانفرنس کا انعقاد ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جس خلوص و محبت کے ساتھ جن افراد نے حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی شرکت کو قبول فرمائے۔ اور ابھی جلسے کے بعد آپ کو لنگر اہل بیت بھی کھانا ہے۔ یہ پہلی بار ہم نے یہ نام سنا ہے، ورنہ تو عام طور سے سنتے تھے کہ جلسے کے بعد لنگر کا انتظام ہے، مگر آج پہلی بار میں نے اشتہار میں دیکھا کہ لنگر اہل بیت۔ بہرحال میں اپنی گفتگو 2-3 اشعار سے شروع کرتا ہوں۔ جی قبلہ اجازت؟ ملی جو ہم کو وراثت میں وہ شان باقی ہے، جو شان ان کی تھی وراثتاً وہ شان آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی وہ شان وہ آن وہ بان باقی ہے۔ ملی جو ہم کو وراثت میں وہ شان باقی ہے، وہی عروج وہی آن بان باقی ہے، وہی عروج وہی آن بان باقی ہے۔ اور یہ شعر وہ یزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے، وہ یزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے، یہ حسین ہے جن کا نشان باقی ہے۔ کھینچ رہا ہے۔ وہ یزید تھا، تم ایکو کم کرو، ایک دم کرو، اب آواز بڑھا۔ وہ یزید تھا، اور تھوڑا سا ایکو دینا اور آواز بڑھا دینا۔ وہ یزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے، وہ یزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے، یہ حسین ہے جن کا نشان باقی ہے۔ یہ حسین ہے جن کا نشان باقی ہے۔ کربلا میں جب امام علی مقام کی گردن پر چھری چلی، دنیا نے یہ سمجھا، یزیدیوں نے یہ سمجھا کہ حسین کا گلا کٹ گیا، اب حسین کی نسل باقی نہیں ہے۔ توجہ، تمہارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کی گریوٹی ہے، یہ علی کی گریوٹی ہے، یہ امام حسن مجتبی کی گریوٹی ہے کہ تمہیں تمہارے گھر سے اہل بیت کانفرنس سے لے کے چلی آئی۔ یاد رکھو ان کی گریوٹی۔ اب کہیں گے بہت سے لوگ نہیں آئے، وہ بھی تو علی علی کرتے ہیں، وہ بھی تو حسین حسین کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، یہ ہاتھ سے پھینکا تھا، تو جب تک ہمارے ہاتھ کی طاقت تھی تب تک یہ زمین سے دور تھا، تب تک یہ زمین سے دور تھا۔ جیسے ہی ہمارے ہاتھ کی طاقت فورس ختم ہوئی، اب یہ فوراً نیچے آیا۔ اب اگر کوئی کسی مولوی صاحب کے قبضے میں ہے، کسی مولوی صاحب کے قبضے میں ہے، تو سمجھ لو اتنا ہی ہے جیسے ہاتھ کا فورس اس موبائل کو اوپر تک لے گیا۔ جیسے ہی مولوی صاحب کا قبضہ ختم ہوگا،
حسین کی گریوٹی اسے اپنی طرف کھینچ لائی۔ یہی تو میدان کربلا میں تو ہوا کہ حضرت حسین پچھو پیش میں تھے کہ یزیدی خیمے کی طرف، دنیا کی طرف، سلطنت کی طرف، دولت کی طرف، مگر حسین کی گریوٹی حضرت حسین کو یزید کی طرف جھکنے نہ دیا، بلکہ حضرت حسین کے قدموں میں گر گئے۔ کہا دنیا نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، سرکار بس آپ کے قدموں میں جنت مل جائے یہی کافی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو دوستو، ہم امام علی مقام سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ سے محبت کرتے ہیں، مولا علی سے محبت کرتے ہیں، خاندان نبوت کے چشم و چراغ سے محبت کرتے ہیں۔ یہی تقاضا ان ذات گرامی کا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں اور اپنے اندر دین اسلام کو باقی رکھیں۔ آج جو دور ہے، جو حالات ہیں، آج کلمے ان کے پڑھے جا رہے ہیں ممبروں پر جن کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں کوئی ذکر ہے۔ آج ان کے ذکر کو منع کیا جا رہا ہے، اور ان کے ذکر کو اگر بتایا بھی جاتا ہے تو کیسے بتایا جاتا ہے؟ خطیب زمن صاحب تشریف فرما ہے، ان کے بارے میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے حضرت اس شعر کے ذریعے فرماتے ہیں، پوری پبلک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ارے اہل بیت کی پہچان، اہل بیت کی محبت کسی مولوی، کسی مولانا کے شعر کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ہم اہل بیت سے محبت خدا کے فرمان، قرآن کی آیات، مصطفیٰ کے فرمان کی بنیاد پر علی کے ایک ایک لاڈلے سے محبت کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، 5 نعرے، 5 دن کے ایک نعرہ حیدری، خاندان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ کسی مولویوں کی میٹنگ کا نتیجہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت تو قرآن سے، جیسا چاشقی صاحب نے فرمایا کہ قرآن کی آیت شاہد ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور یہاں پر ایک بات عرض کروں، لفظی ترجمہ، اے محبوب آپ فرما دیں، اے محبوب بولیے نا، آپ فرما دیں، لا أَسْأَلُكُمْ، میں نہیں مانگتا، آپ فرما دیں میں سبھی بولے میں کیوں مانگوں؟ میں کیوں مانگوں؟ میرے پاس کمی کیا ہے؟ میرے پاس کمی کیا ہے؟ اور مانگوں گا تو ان سے مانگوں گا، مانگوں گا تو ان سے مانگوں گا، رب اگر مانگوں گا تو تجھ سے مانگوں گا، تیرا فضل مانگوں گا، تیرا کرم مانگوں گا، تیری بارگاہ سے علم مانگوں گا۔ لا أسألكم، میں نہیں مانگتا، میں نہیں مانگتا، علیہ اجر، کچھ اجر، کوئی قیمت، کوئی معاوضہ کچھ بھی نہیں مانگتا۔ اب اس اصلاح کے بعد جو ترجمہ ہوگا، ہاں اگر دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں کی۔ اب یہاں پر ایک بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں صحابہ سے کیوں مانگوں؟ میں ان سے کیوں کہوں؟ ارے دنیا کو جو خیرات ملی ہے وہ تو میرے در سے ملی ہے۔ ابو بکر کو صداقت ہو، عمر کو عدالت، عثمان کو سخاوت ہو، علی کو شجاعت، حسن حسین کو جو بھی مقام و مرتبہ دنیا کو ملا ہے تو میری ہی در سے ملا ہے، میرے ہی خزانے سے ملا ہے، تو میں ان سے کیوں مانگوں؟ اور وہ بھی کیا مانگنا؟ تبلیغ رسالت پر اجرت، جو آپ نے دین کا کام کیا ہے، جو تبلیغ کی ہے، اس کی
اجرت مانگو؟ نہیں مانگتا. میں تبلیغ رسالت نہیں مانگتا. میں کیسے مانگوں؟ کیونکہ انبیاء تو فرض ہے تبلیغ رسالت کرنا، اور ڈیوٹی پر اجرت کا مطلب نہیں ہوتا انبیاء کے لیے. اور انبیاء کیا، میں تو کہتا ہوں آپ کی مسجد کے اماموں کے لیے بھی نہیں ہوتا. نہیں، میں مسئلہ بتا دوں. امام صاحب کو نماز پڑھانے کی اجرت دینا جائز ہے؟ بولیے. ارے سبھی بولو. دیتے کیوں ہو؟ وہ لیتے کیوں ہیں؟ امام صاحب کو جو امامت کرتے ہیں، جو نماز پڑھاتے ہیں، اس کی قیمت، اس کی اجرت، اس کی تنخواہ لینا جائز ہے؟ بولیے، سبھی بولیے. حافظ جی آپ کے گھر ٹیوشن پڑھانے آتے ہیں، اماں پارا پڑھاتے ہیں، قرآن کی سورتیں سکھاتے ہیں. یہ جو قرآن کی سورتیں سکھاتے ہیں اور اس پر جو 200 روپیہ 500 روپیہ پر منتھ ایک بچے کا لیتے ہیں، یہ جائز ہے؟ دیتے کیوں ہو؟ وہ لیتے کیوں ہو؟ جائز نہیں. قرآن کی تعلیم کی اجرت، امامت کی اجرت، تنخواہ لینا یہ جائز نہیں. تو جب میرے امتی کے لیے جو 5 وقت کی نماز پڑھائے، جو قرآن کی تعلیم دے، اس کے لیے اجرت جائز نہیں، تو میں تو سارے امتیوں کا نبی ہوں، اور امتیوں کا نبی ہی نہیں بلکہ میں تو سارے نبیوں کا نبی ہوں، امام ہوں. تو میرے لیے کیسے یہ جائز ہوگا کہ میں اپنی امت سے تبلیغ رسالت کی اجرت کا مطالبہ کروں؟ بات سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ اپنی امت سے مطالبہ میں کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میری امت کے اماموں کے لیے ہی جائز نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھانے کی اجرت لیں یا حافظ صاحب ٹیوشن پڑھانے کی اجرت لیں؟ اس کا جواب دے دیتا ہوں، ورنہ بعد میں کہیں امام صاحب کو پکڑ کر کے یہ کوئی ٹرسٹی ہوگا کل جا کر کے اس کی تنخواہ بند کر دے اور کہیں گے کہ ناگپور سے بہت اچھا ہوا یہ میسن ویلفیئر والوں نے سید صاحب کو بلایا ہے، کاش کی کئی سال پہلے بلایا ہوتا. جو امام صاحب 10 سے 15 ہزار کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں امام صاحب 15 کی بات بعد میں کرنا، پہلے 1,000 کی بات کر لو. کیا یہ آپ کو دینا، یہ آپ کو لینا جائز ہے؟ یہ اگر 10-15 سال پہلے آتے تو شاید کہ ہم ان کو تنخواہ دینے سے بچ جاتے اور ہمیں اتنا چندہ نہیں کرنا پڑتا، اتنا گھومنا نہیں پڑتا. خیر دیر آئے درست آئے، کل سے ہم جا کر کے تمام ٹرسٹیوں کی اور تمام نمازیوں کی میٹنگ کر کے امام صاحب کی تنخواہ بند کرا دیں. امام صاحب بھی کہیں گے اللہ یہ کون سے سید صاحب آئے جنہوں نے ہماری تنخواہ بند کر دی ہے. بڑی مشکل سے ٹرسٹیوں نے 8,000 سے 10,000 کی، 10,000 میں گزارا بھی نہیں ہوتا. اسی لیے تو ہم کوئی گیت اپنے اعتبار سے گاتے رہتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے اس سیٹ صاحب کو یہ گیت پسند آ جائے. اس گیت کے پسند آنے کی بنیاد پر ہمارا وظیفہ برقرار رہے، سیٹ باقی ہے، ہمارا وظیفہ باقی ہے. وہ گیت، وہ ترانہ اس کے سامنے گاتے رہتے ہیں، بیٹ بجاتے رہتے ہیں. سیٹ صاحب کو وہ ترانہ پسند ہے، مقتدیوں کو نہیں دیکھتے، لوگوں کو نہیں دیکھتے، قرآن کو نہیں دیکھتے، حدیث کو نہیں دیکھتے، مصطفیٰ کی چاہت کو نہیں دیکھتے، اللہ کے فرمان کو نہیں دیکھتے. وہ ترانہ جو تمہارے سیٹ کو پسند ہے، وہی ترانہ تم مسجدوں میں 12 مہینوں میں ہر جمعے میں سناتے ہو. کم سے کم ایک بار وہ ترانہ سنا دو جو نبی نے حسین کے لیے گایا تھا، حسن کے لیے گایا تھا، فاطمہ کے لیے گایا تھا کہ اگر دنیا میں کوئی میری چاہت سب سے بڑھ کر ہے تو میری بیٹی ہے، علی ہے، حسن ہے اور حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ بھئی امام صاحب اب آپ چھٹی لیجئے یا ویسے ہی نماز پڑھائیے، آپ کو تنخواہ دینا جائز نہیں. تو میں آپ کو جواب دے دوں کہ دیکھیے تنخواہ آپ نماز پڑھانے کی نہیں دیتے، تنخواہ آپ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس چیز کی نہیں دیتے، یا جو حافظ جی آپ کے وہاں ٹیوشن پڑھانے آتے ہیں وہ قرآن کی جو تعلیم دیتا ہے
اس تعلیم کی تنخواہ نہیں آپ دیتے، بلکہ جو وقت دے رہا ہے، جو ٹائم دے رہا ہے، اس وقت اور ٹائم کی اجرت ہے۔ ہمارے علماء نے بعد میں جائز کر دیا کہ اس وقت کی اجرت ہے جو امام صاحب کو آپ دے رہے ہو، ورنہ نماز کی اجرت، بولیے نماز پڑھانے کی اجرت۔ تو بتائیے جب امتیوں کو، مولویوں کو نماز پڑھانے کی اجرت دینا جائز نہیں ہے، تو اللہ کے رسول جو تبلیغ دین کر رہے ہیں، جو نماز پڑھنے کی تاکید کر رہے ہیں، جو روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، جو نماز سکھا رہے ہیں، جو دین سکھا رہے ہیں، جو قرآن سکھا رہے ہیں، جو رحمان سے ملا رہے ہیں، جو نیکیاں بتا رہے ہیں، جو برائیوں سے روک رہے ہیں، وہ کیسے امت سے مطالبہ کریں گے؟ میرے امتیوں، میں نے جو تبلیغ کی ہے، میں نے جو دین کا پیغام دیا ہے، میں نے جو قرآن کی تعلیم دی ہے، اس پر مجھے اجرت دو۔ یہ صحیح ہوگا؟ حالانکہ اور انبیاء نے مانگا نہیں، بات ادھر نہیں جاؤں گا، لیکن یہاں پر صحابہ آ گئے، کہا حضور ہم تو آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اب در حضور کا آئے صحابہ، کہا دینا چاہتے ہیں۔ اب معاملہ تو یہ ہے کہ نبی کی یہ ڈیوٹی ہے، نبی کچھ لے، نبی کچھ لے، نہ مال لے سکتا ہے، نہ دولت لے سکتا ہے، نہ سونا لے سکتا ہے، نہ چاندی لے سکتا ہے، نہ جواہرات لے سکتا ہے، کیونکہ رب کی جانب سے اسے ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اپنی ڈیوٹی پر وہ کام کرتا ہے، اللہ کے احکام کو پہنچاتا ہے، اس پر کوئی اجرت نہیں، اس پر کوئی تنخواہ نہیں، اس پر کوئی مال و دولت نہیں، مگر صحابہ لے کر آئے۔ کہا حضور آپ کے ہم مہمان آتے ہیں، آپ کیسے ان کا خرچہ برداشت کریں؟ ہمارے دلوں میں خیال آیا کہ حضور آپ کو یہ ساری چیزیں پیش کریں تاکہ مہمان کی خاطر اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اب حضور کے پاس صحابہ آئے تھے، یہ وہ در تھا کہ جس در میں کسی کو لوٹایا نہیں جاتا، یہ وہ در ہے جس در سے کسی کو لوٹایا نہیں جاتا۔ یہ اور انبیاء ہیں، یہ اور انبیاء ہیں جن کا عالم تھا الصالحون لی، الصالحون لی والطالحون لکا، کہ نیک امتی میرے اور جو برے ہیں اللہ تیرے ہیں، عذاب کر، جہنم میں ڈال، بندر بنا، کچھ بھی کر۔ الصالحون لی، نیک میرے، والطالحون لکا، اور جو برے ہیں، گنہگار ہیں، اے خدا تیرے حوالے، تو کچھ بھی ان کے ساتھ کر۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا یہی رویہ، اچھے میرے، اے خدا برے تیرے۔ مگر امام الانبیاء نے جب امت کی تسلیم کی تو اور نبیوں کی طرح نہیں، بلکہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا الصالحون لی والصالحون لکا، اے خدا جو نیک ہے وہ تو لے جا، اور جو میری امتیوں میں برے ہیں وہ تو مجھے دے دے۔ اب صحابہ آئے، اب واپس تو نہیں کر سکتے تھے، منع کر دیں، دل ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے وہاں تو بزرگوں کے بارے میں سنا ہے، حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں سنا ہے، یا کسی بزرگ کے بارے میں سنا، نفلی روزہ رکھا ہے، کوئی غیر مسلم آیا، کہا حضور پھل کھا لیجیے، روزہ توڑ دیا مگر اس کا دل نہیں توڑا، روزہ توڑ لیا، کفارہ ادا کر لیں گے، نان مسلم تھا، غیر مسلم تھا، مجوسی تھا، یہودی تھا، مگر اس کا دل جب امتی اللہ کے ولی ہو کر کے دوسروں کا دل نہیں توڑتے، روزہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ تو صحابہ تھے، نبی کی بارگاہ میں آئے، اب صحابہ کا دل مصطفیٰ کیسے توڑے؟ صحابہ کا دل مصطفیٰ کیسے توڑے؟ اچھا آئے ہو، اچھا یہ سب کچھ جو تم دے رہے تھے کس لیے دے رہے تھے؟ کس لیے دے رہے تھے؟ تاکہ بھئی آپ کو دیں، ہمیں ثواب مل جائے۔ کیا ملے؟ کیا ملے؟ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا،
اس لیے لے آئے ہیں کہ آپ اسے رکھ لیں اور ہمیں کیا ملے؟ سبھی بولو اور بلند آواز سے، ہمیں کیا ملے؟ ثواب۔ خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا، کہا یہ طالب ثواب ہیں، یہ ثواب چاہتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ مال و دولت لے جائیں، طالب ثواب ہے نا، ہم انہیں ثواب دیں گے، پر شرط یہ ہے کہ آپ کے خاندان سے محبت کریں، علی سے محبت کریں، فاطمہ سے محبت کریں، ان کی محبت، علی کی محبت، حسن کی محبت، حسین کی محبت، ان کی اولاد کی محبت، ثواب بھی ملتا رہے گا اور دین کی بقا کا انتظام بھی ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا المودۃ فی القربى، صحابہ ثواب پیش کیے، حضور نے کہا یہ نہیں چاہیے مگر تمہارا ثواب برابر بنا رہے گا، اسی لیے چاہے صدیق اکبر ہوں، چاہے فاروق اعظم ہوں، چاہے عثمان غنی ہوں یا اور صحابہ کرام ہوں، ہر نے مولا، میرے مولا علی مشکل کشا کو مانا ہے، مولا علی مشکل کشا کو مولا مانا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ وہ ذات صرف نبی کے خاندان کے افراد تو ہیں مگر ان کی بقا سے دین کی بقا ہے، یہ جب تک باقی ہیں دین باقی ہے، یہ جب تک باقی ہیں اسلام باقی ہے، یہ جب تک باقی ہیں دین کا انتظام باقی ہے، اور جس دن یہ اٹھا لیے گئے اس دن نہ دین ہے نہ اسلام ہے نہ کچھ رہے گا، بلکہ اہل بیت مصطفیٰ کے دین کی بقا کا انتظام اللہ نے فرمایا۔ لا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مفتی صاحب نے ایک بات کی محبت اور مودت پر، میں پوری بات تو نہیں کہوں گا مگر میں اپنے اعتبار سے بات وہی ہے مگر الفاظ کی تبدیلی ہے، مفہوم وہی ہوگا کہ محبت اور مودت، محبت اور تھکنا مجھے چاہیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بریانی کے لیے تھکے آپ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تقریر چاہیے بریانی؟ بولیے، تقریر سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا؟ بھر جائے گا انشاءاللہ۔ ارے تقریر سے پیٹ بھرے یا نہ بھرے مگر قسم خدا کی یہ وہ ایمان کی دولت ہے جو ہمارے نسلوں کے لیے ایک خزانے کے طور پر ان کو بھر دے گی۔ اہل بیت کی محبت یاد رکھو، ایک چیز ہے محبت اور دوسری چیز ہے مودت۔ کیا ہے؟ مودت۔ کیا ہے؟ مودت اور محبت میں فرق یہ ہے کہ محبت ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی۔ محبت سبھی بولو، ہو جاتی ہے، محبت کی، کسی شاعر نے بھی کہا ہے محبت ہو ہی جاتی ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو ہی جاتی ہے، یہ وہ شعلہ ہے خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا خود ہو جاتی ہے۔ دل سے ملا، نہ گوری نہ کالی، ہو گئی محبت۔ اب اس کا راز اگر زیادہ سمجھنا ہے تو مجنوں سے سمجھو، تو بری لیل تھی لیلا۔ تو محبت ہو جاتی ہے اور مودت ہو نہیں جاتی ہے۔ محبت مودت کی جاتی ہے، دل کہے یا کرنا ہے۔ محبت کے لیے کرنا ہے یہ ضروری
دل آیا محبت نہیں آیا آگے بڑھ گئے. یہی تو دل کا معاملہ ہے. محبت دل آیا کر لی، مگر مودت وہ ہے دل کا معاملہ نہیں. اگر دل کا معاملہ محبت ہوتا، مودت ہوتا، تو یہ لال ٹوپی، یہ ہری ٹوپی، یہ پیلی، یہ سفید، تو کسی کو ہری پسند ہوتی تو خطیب زمان کو ہی پسند کرتا، کسی کو پیلی پسند تھی تو آپ کو پسند کرتا. کسی کے اندر سفید سے محبت، وہ سے جو سفید لباس محبت سے محبت کرتے، سفید ہی پوری زندگی پہنتے، کہتے نہیں ہمیں یہ پسند ہے. کوئی کالی یہ پسند، یہ لال یہ پسند. اللہ نے کہا نہیں، یہ تمہاری پسند نہیں چلے گی. تمہاری پسند اہل بیت کے معاملے میں نہیں چلے گی. ہری ہو، پیلی ہو، سفید ہو، کالی ہو، لال ہو، اگر یہ نبی کی اولاد ہے تو ان سے مودت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے. چاہے تمہیں پسند آئے چاہے پسند نہ آئے، ان سے محبت کرنی. مودت میں پسند نہیں ہے. اگر یہ پسند کا معاملہ ہوتا تب تو اہل بیت میں بھی ہر آدمی الگ الگ اپنی اپنی پسند کے حساب سے معاملہ بنائے رکھتا. لیکن یہاں پر معاملہ محبت مودت کے لیے سب کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے برابر ہے. وہ اگر بارگاہ سید نظام الدین اولیاء سے وابستہ ہے، بارگاہ موسوی سے وابستہ ہے، بارگاہ غوث اعظم غریب نواز صابر کلیری وارث پاک مدار پاک مخدوم پاک سے وابستہ ہے، تو ان کی نسبتوں کو دیکھیں گے کہ نبی کی اولاد ہیں، لہذا ان سے محبت نہیں بلکہ ان سے مودت. دل کہے یا نہ کہے ان سے محبت کرنی ہے. یہ مولوی ہیں، یہ مولوی ہیں جو کسی اور کے لیے کرواتے ہیں، جو کسی اور کے لیے کرواتے ہیں. قرآن نے تو ان کے لیے کہا ہے کہ دل مانے یا نہ مانے، دل جھکے یا نہ جھکے، مگر ان سے محبت کرنی ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ محبت اور مودت، محبت قربانی چاہتی ہے. یقین نہ ہو ان نوجوانوں سے پوچھ لیجئے جنہوں نے آئی فون 12 کسی کو دیا ہو، سیمسنگ A52 گلیکسی خوش نہیں، نوکیا کا چھوٹا سا لے لیا تاکہ اماں نہ دیکھیں نہ ابا دیکھیں. محبت تھی. نوکیا کا موبائل قربان، سیمسنگ قربان ہو گیا، حد تو یہ ہے کہ ایپل بھی قربان ہو گیا. محبت قربانی کیا ہے؟ قربانی کی انتہا تو یہ جناب اماں ابا بھی قربان ہو جاتے ہیں. بھاگ گئے، گھر چھوڑ دیا، نکل گئے. اب یہاں پر اس محبت کے آگے سب قربان، کیونکہ محبت کیا چاہتی ہے؟ بولیے ابھی بولیے، قربانی چاہتی ہے. بغیر قربانی کے محبت ہو ہی نہیں سکتی. محبت اگر بغیر قربانی کی ہو تو محبت ہی نہیں. اس کے لیے آپ بالخصوص لیلا مجنون کے واقعات کو پڑھیے، کیسی کیسی مجنون نے قربانیاں دی. بوٹی تک دے دی لیلا کے لیے، کیونکہ محبت قربانی چاہتی ہے. محبت کے اوپر بھی ایک چیز ہے، محبت کے اوپر بھی ایک چیز ہے، وہ ہے ماں کی ممتا. کیا ہے؟ ماں کی ممتا نہیں، وہ بنگال میں. ممتا اردو میں کہیں گے ممتائی. ہر محبت کو محبت کہتے ہیں، مگر ماں جو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے وہ ممتا کہتے ہیں.
باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے تو ممتا نہیں کیا، ماں کی ماں، اور یقیناً ماں اپنے بیٹے سے جس قدر محبت کرتی ہے نا، گھر میں اس سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں یہ ہے۔ بولیے نا، غلط بول رہے ہیں۔ ماں سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا آپ کے گھر میں کون ہے؟ سوچئے، بولیے، بیوی ہے۔ کون ہے؟ اچھا، آپ سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں بیوی سے؟ جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہو ہاتھ اٹھاتے ہو، بیوی سے نہیں۔ اصل میں ہاتھ انہیں کے اٹھے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی یا ان کے اٹھے ہیں جن کے گھر سے یا پڑوس سے کوئی آیا نہیں، ورنہ جن کے گھر سے کوئی آیا ہے اس نے ہرگز اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھایا، کیونکہ گڈو پپو اماں کے پاس جائیں گے، کہیں ناگپور سے سید صاحب آئے تھے اور پوچھا یہ تھا کہ اماں کو چاہتے ہو یا دادی کو چاہتے ہو، لیکن ابا نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ دادی کو چاہتے ہیں۔ کہا اچھا ٹھہر، آنے دو پھر بتاتی ہوں کہ کس کو چاہتا ہے۔ بات صحیح کی نہیں، مطلب دل کہتے ہی نہیں کہ اماں کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہ تو شرما شرمی حضوری کی بات ہے کہ اٹھا لو، حقیقت یہ ہے، دیکھیے حقیقت ہے، حقیقت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ ہم سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے کرتے ہیں، حقیقت ہے کہ نہیں؟ سبھی بولیے، حقیقت ہے یا نہیں؟ کون بولا نہیں؟ آپ بولے نہیں؟ میں ثابت کر دوں گا کہ آپ اپنی والدہ سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، ثابت کر دوں۔ کہیے، آپ سروے کر دیجئے اورنگ آباد آس پاس، اماں کو رات کو 1 بجے اگر کھانسی آ جائے، بیٹوا یہ بولتا بس تو کھانستی رہتی ہے، کھانسنے کے علاوہ تیرے پاس کوئی کام نہیں، بیٹا دوا لیا، میڈیکل اسٹور کھلا ہوگا اورنگ آباد میں کہیں کسی علاقے میں، سو جا، صبح اٹھے گی تو لاؤں گا، اس کو سلا دیتے۔ بیوی، آج چکر آ رہا ہے، اچھا تم چکر آ رہا ہے، ٹھہرو میڈیکل اسٹور کھولوا کر کے دوا لاتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلیے یہ بھی نہیں ہوتا تو آگے بتا دوں۔ اماں ابا وہاں سوتے ہیں جہاں پہ گائے بنتی ہے، جہاں پہ بکری بنتی ہے، جہاں پہ چھپر ہوتا ہے وہاں اماں ابا سوتے ہیں، اور جہاں اے سی ہو، جہاں پلنگ ہو، جہاں آسائش کے سامان ہو، وہاں کون سوتا ہے؟ بولیے، ارے بولیے نا، بیوی۔ تو جس سے محبت ہوگی اس کا خیال بھی تو زیادہ ہوگا۔ اگر ماں سے محبت زیادہ ہوتی تو خیال ماں کا ہوتا، بیوی سے محبت زیادہ ہے تبھی تو بیوی کا خیال ہے۔ خیر میں اس طرف نہیں جاؤں گا، بات بڑھ جائے گی، لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کون کرتا ہے؟ سبھی بولیے، اسی لیے ماں کی محبت کو مامتا کہا۔ تو محبت وہ ہے جس کے لیے ہر چیز قربان، پوری توجہ، محبت وہ ہے جس کے لیے ہر چیز قربان، اب اس کی کوئی فہرست نہیں ہے، اور مودت وہ ہے جس پر محبت قربان۔ مودت وہ ہے، وہی بات جو آپ نے کہی تھی میں دوسرے طریقے سے کہہ رہا ہوں، مودت وہ ہے جس پر محبت قربان، اور محبت ہی نہیں بلکہ ماں کی مامتا تو یہ چاہتی ہے کہ بیٹے کو کوئی گالی نہ دے، بیٹے کو کوئی مارے نہ، بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچائے نہ۔ کوئی ماں اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کی تکلیف کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ بیٹا غلطی بھی کرے مگر ماں اپنے شوہر کے سامنے بیٹے کی غلطی کو چھپاتی ہے، کہیں شوہر میرے بیٹے کو مارے نہیں۔ اس قدر ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اس قدر اس کے دل میں ماں کی مانتا ہے کہ بیٹے کو تکلیف نہ ہو۔ مگر کربلا میں ہم نے ایسی ماں کو دیکھا، حضرت زینب کو دیکھا کہ اپنے بچے کو سنبھال رہی ہے۔ میں نے کہا زینب
چاہتی ہو تمہارا بیٹا قربان ہو جائے؟ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے مارا جائے، گردن کاٹی جائے، مگر تو کیسی ماں ہے کہ اپنے بیٹے کو میدان کربلا میں قربان ہونے کے لیے بھیج رہی ہے؟ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، ارے ماں کی مامتا بیٹے کو بچاتی ہے، مگر حسین کی محبت ماں کی مامتا کو قربان کرتی نظر آتی ہے۔ تو دوستو، یہ ہے وہ اہل بیت جن پر ماں کی مامتا بھی قربان نظر آتی ہے، چاہے وہب بن عبداللہ کلبی ہو یا کوئی ہو۔ اہل بیت کا مقام اور ان کی محبتوں کی انتہا یہ ہے کہ وہاں ساری محبتیں قربان ہو جاتی ہیں۔ جب ساری محبت قربان ہو جاتی ہے، اماں کی مامتا قربان ہو جاتی ہے، ابا کی شفقت قربان ہو جاتی ہے، تو آج کا یہ دور کیسا کہ چھوٹے چھوٹے پیروں کی محبت میں، چھوٹے چھوٹے پیروں کی محبت میں اہل بیت سے کہ قربانی چاہتی تھی، مگر بجائے قربانی کے بغض و عداوت میں تم زندگی گزار رہے ہو۔ کیا یہی مودت اہل بیت کا مطالبہ ہے؟ افسوس ہے دوستو، افسوس ہے۔ میں تو یہ دور بہت اچھا سمجھتا ہوں، بہت اچھا دور ہے کہ تم بیٹھے ہو، میں سنا رہا ہوں، تم بیٹھے ہو میں سنا رہا ہوں۔ ورنہ وہ دور یہ علی کے ذکر کی محفل سج جائے، بیٹوں کا نام علی دیا جائے تو گردنیں ناپ دی جاتی تھی، گردنیں کاٹ دی جاتی تھی۔ اہل بیت پر ایسے بھی دور گزرے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ زمانہ ملا کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کے چراغ روشن ہے، اور سینہ ٹھوک کے جب بھی چاہتے ہیں کوئی محفل ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی جلوس ہو، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے اور فوراً علی علی کرتے ہیں۔ تو کوئی مجمع میں ہے جو نعرے حیدری لگائے؟ ایسے نہیں، حیدر حیدر سب بولو، حیدر 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 عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ اس لیے مولائی بنو، ادھر بھاگو جہاں مولائی ہو، ادھر جاؤ جہاں مولا کا ذکر ہو۔ مولوی مت بنو، اور ایسے مولوی مت بنو کہ جو اہل بیت کے دشمنی میں اپنی زندگی گزار رہا ہو۔ حضرت شمس تبریز کی غلامی میں مولائے روم آئے تھے، خود کہا تھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم۔ یہ بھی روم کا مولا اس وقت تک نہیں بنا تھا جب تک کہ شمس تبریز کا غلام نہیں۔ یہ پیغام دیا ہے، اگر کسی شہر کے مولا بننا چاہتے ہو، مقتدا بننا چاہتے ہو، امام بننا چاہتے ہو، تو نمازیں پڑھا کر امام مت بنو، بلکہ علی علی کر کے ان کی غلامی میں شہر کی امامت قبول کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی بہترین انداز میں، بہت ہی پیارا خطاب حضرت کا۔ یقیناً خدا کے دین کی عجب